حسین نے جو قربانی پیش کی اس کا مشن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہو، اللہ کی عبادت ہو۔ رات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ محمد والے محمد کا نور کیا ہے اور محمد والے محمد نے نورانی سفر کیسے طے کیا۔ میں نے یہاں تک بات چھوڑی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین مکہ پہ کیسے آئے۔ جب رسول اللہ سرزمین مکہ پہ آئے تو قرآن کہتا ہے وہاں پہ دو قومیں تھیں۔ توجہ ہے، جب رسول سرزمین مکہ پہ آئے تو دو قومیں تھیں۔ ایک قوم وہ تھی جس کے بارے میں اللہ نے سورہ جمعہ میں اعلان کیا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے اس رسول کو امین یعنی ان پڑھوں میں مبعوث کر دیا، جاہلوں میں مبعوث کر دیا۔ اور دوسری قرآن کی آیت یہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ہم نے مومنین میں رسول کو مبعوث کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے جب رسول اللہ سرزمین مکہ پہ آئے تو دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جاہل بدو تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے دوسرا گروہ مومنین کا تھا۔ لفظ مومنین جمع کے لیے آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے رسول کی آمد سے پہلے مکہ میں کم از کم 3 مسلمان ضرور تھے۔ علماء سے پوچھیں وہ 3 مومنین کون تھے؟ ایک کا نام ابو طالب تھا، دوسری کا نام خدیجہ الکبریٰ تھا، تیسرے کا نام علی بن ابی طالب تھا۔ آج بھی مجھ سے ایک دوست پوچھ رہے تھے رسول کو امی کہا جاتا ہے، امی کہا جاتا ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے امی کا ترجمہ ہے نعوذ باللہ ان پڑھ۔ کیا رسول اللہ ان پڑھ تھے؟ میں کہتا ہوں اس کا ترجمہ بھی وارث علوم سے پوچھو۔ اللہ نے جن کو قرآن کا وارث بنایا ہے ان سے پوچھو کہ امی کا مطلب کیا ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے مولا یہ بتائیے آپ کے نانے محمد کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا امی نکلا ہے ام سے، ام کے معنی ہے ماں کے۔ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے بدن سے بہتا آ گئے، گناہوں سے ایسے پاک اور معصوم ہوتا ہے اس کے بدن پہ گناہ کا قطرہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو امی کہتے ہیں، ماں والا۔ جیسے ماں کے بدن سے نکلا پاک تھا وہ ہمیشہ کے لیے اگر پاک رہے اس کو امی کہا جاتا ہے۔ یہ جاہل کہتے ہیں امی کے معنی ان پڑھ ہے، امی کے معنی ماں والا ہے۔ جیسے ماں کے بدن سے پیدا ہوا معصوم تھا آج بھی ایسے معصوم ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں دنیا میں معصوم ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ سیکھتے ہیں، پھر ہم امی نہیں رہتے۔ لیکن محمد جیسے پیدا ہوئے ویسے ساری زندگی پاک رہے، اس لیے رسول کو امی کہا جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے۔ کتنے نبی؟ 1,24,000 نبی۔ اللہ نے ان میں سے 313 رسول چنے، پھر اللہ نے ان میں سے 5 اولی العزم پیغمبر چنے، پھر ان میں سے اللہ نے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی مصداق وما ینطق عن الہویٰ کو چنا۔ اب 1,24,000 پیغمبر 313 رسولوں کے برابر نہیں، 313 رسول 5 اولی العزم پیغمبر کے برابر نہیں، 5 اولی العزم پیغمبر محمد کے برابر نہیں۔ جب نبی مل کر، رسول مل کر، اولی الامر مل کر، اولی العزم مل کر نبی کے برابر نہیں ہو سکتے تو عرب کے بدو محمد کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو رسول آئے۔ آج جب ہم رسول کی خوشی مناتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، یہ تو غلو ہے۔ میں حیران ہوں، اپنے بچے کی ڈیٹ آف برتھ آ جائے ہر کوئی منانے کے لیے تیار ہے، جب محمد کا دن آ جائے کہتے ہیں جائز ہے یا جائز۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا جی رسول تو مکہ میں آئے، مکہ میں کسی نے میلاد منایا تھا؟ میں نے کہا مکہ میں تو سارے کافر تھے، وہاں کون میلاد مناتا؟ ابو جہل مناتا، ابو لہب مناتا، کون مناتا؟ میں کہتا ہوں کہ جب رسول نے ہجرت کی ہے مکے سے مدینے تو مدینے کے لوگ نکلے، جھنڈیاں بھی لے آئے، ترانے بھی گاتے رہے اور امت مسلمہ کو بتاتے رہے کہ جب نبی آ جائے تو اس کی خوشی منانا فرض ہے۔ یہ رسول اکرم ہیں جن کو اللہ نے اتنے شان عطا کی۔ اب کبھی سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی رسول نے 40 سال تک خاموشی کیوں اختیار کی؟
नौजुबिल्लाह एक तबका कहते हैं वो उस वक्त रिसालत नहीं मिली थी, उस वक्त नबूवत नहीं मिली थी। मैं कहता हूँ देखो तीन चीजें हैं, जो भी आदमी है या तो वो है मोमिन या है काफिर या है नबी। इन तीन ओहदों के बाद कोई ओहदा नहीं है, या कोई नबी होगा या काफिर होगा या मोमिन होगा। रसूल ने ऐलान नहीं किया तो इन तीन में से एक तो होंगे, या नौजुबिल्लाह होंगे काफिर, या होंगे मोमिन, और या होंगे नबी। नौजुबिल्लाह हमारी ज़बानें कट जाएं, हम रसूलुल्लाह को काफिर के काफिर तो हो नहीं सकते।